توفیق دے تو باپ کی قبر پہ جایا کرو. مہینے گزر جاتے ہیں، ہم تو جاتے تو شب قدر میں جائیں گے باپ کی قبر پہ، شب برات پہ جائیں گے ہم، اس سے پہلے باپ کی قبر کی یاد نہیں آتی؟ اور چلے جایا کرو. تجھے تو یاد نہیں آتی، خدا کی قسم وہ قبرستان میں لیٹ کے تجھے یاد کرتے ہیں. ان کا درد ہم سمجھ نہیں سکتے، اس لیے کہ ہم نے دین سیکھا ہی نہیں. ہم کیا جانے قبروں میں کیا ہوتا ہے، ہم کیا جانے ہمارے مرنے والے ہم سے کیا چاہتے ہیں. جب کوئی جاتا ہے نا، مان لو قبر میری ہو، ان سے ملنے والا آئے تو جو ان سے ملنے آتا ہے میں اس سے کہتا ہوں میرے بیٹے کو بھیج دینا، کئی دن ہو گئے اسے دیکھا نہیں ہے. او یار کبھی ان کے درد کو بھی سمجھو، کبھی ان کے پیار کو بھی سمجھو. اللہ توفیق دے اپنوں کی قبروں پہ جایا کرو، اور اکیلے نہ جایا کرو، بچوں کی انگلی پکڑ کے لے کے جایا کرو، تاکہ تمہارے بعد تمہاری قبروں پہ بچوں کی عادت آنے جانے کی بنی رہے. اگر آج تم نہیں جاؤ گے تو کل تمہاری قبر پہ تمہاری اولاد بھی نہیں آئے گی. یاد رکھنا. اگر یہ سوچتے ہو کہ مولوی کو 100 روپے دے کے بخشش کرا لیں گے تو بھول ہے تمہاری، بھول ہے تمہاری. فرق ہے یار، مجھے 500 روپے دے کے دعا کراؤ، شاید وہ درد نہ ہو میری دعا میں. 1000 روپے دے کر کے قاری صاحب سے دعا کراؤ، شاید وہ اثر نہ ہو دعا میں. جو محبت سے بیٹا باپ کے لیے دعا کر سکتا ہے، وہ کوئی پیسہ لینے والا تیرے مرنے والے کے لیے دعا نہیں کر سکتا. تیاری کی ہے کوئی ہم نے؟ جب باپ کی باپ آئی گئی ہے، ایک بات اور کہہ دوں، مانیں گے انشاءاللہ؟ اللہ سلامت رکھے، اللہ جوانوں تمہاری جوانیوں میں برکت کرے، تمہاری نسلیں آباد ہوں. میں نے اکثر دیکھا ہے، اور حضرت یہ شکایتیں آتی ہیں، بیٹیاں مجھ سے کہتی ہیں، کتنی لڑکیوں کے فون آتے ہیں عثمان بھائی، کہتی ہیں حضرت کوئی وظیفہ بتا دو. میں پوچھتا ہوں کیا ہوا؟ تو کہتی ہیں باپ کے انتقال کے بعد 4 سال ہو گئے ابھی تک بھائی بلانے تک نہیں آیا ہے. یہ ایک درد ہے قوم کا. کم سے کم 4 تک یہ بات پہنچے گی، امید ہے ایک دن 4 لاکھ تک پہنچے گی. کہتی کوئی تعویذ دے دو جس سے میرا بھائی میرے دروازے پہ آ جائے. یہ جانے نہیں دیتے، وہ بلانے نہیں آتے. اور تجھے کیا لگتا ہے بیوی مل گئی تو دنیا کی ساری خوشیاں مل گئی؟ اگر بیوی مل گئی تو تجھے سب کچھ مل گیا؟ خدا کی قسم کل بھی تیرے گھر میں جو برکت تھی بہن کے قدموں کی وجہ سے تھی، آج بھی جو برکت ہے بہن کے قدموں کی وجہ سے برکت ہے. اگر تجھے لگتا ہے بہنیں آئیں گی تو تیرے نصیب کا کھا جائیں گی، سوچ غلط ہے تیری. آج بھی دعوے سے کہتا ہوں، اگر گھر کی برکتیں اڑ جائیں، مصلی بچھا لے، بہن کو آگے بٹھا لے، ہاتھ اٹھا دے اور کہتے یا اللہ اس بہن کے صدقے میں روزی دے دے. ہاتھ نیچے بعد میں آئیں گے، خدا کی طرف سے روزی پہلے اتار دی جائے. تیری وجہ سے اگر بہنیں روئی تو پھر مرنے کے لیے تیار ہو. اللہ تجھے قبر میں گرا کے اتنا رلائے گا، اتنا رلائے گا. آج بہن رو رہی ہے نا تو اس کے آنسو پوچھنے والے ہیں، شوہر ہے آنسو پوچھنے والا، اولاد ہے آنسو پوچھنے والی، بیٹی ہے آنسو پوچھنے والی، بیٹا ہے آنسو پوچھنے والا. اس کا تو دکھ ٹل جائے گا، اس کا تو غم ڈھل جائے گا، لیکن رلانے والے یاد رکھ اگر تو مرے گا خدا قبر میں گرائے گا، اتنا رلائے گا، اتنا رلائے گا کہ روتے روتے آنسو ختم ہو سکتے ہیں، کوئی آنسو پوچھنے والا نظر نہیں آئے. اگر چاہتے ہو قبر میں رونا نہ پڑے، آج اپنی وجہ سے کسی بہن کو رونے پہ مجبور نہ کرو. کہ یہ بات نہیں ہے جس دن باپ کا جنازہ اٹھا بچیاں کہہ دیتی ہیں اب تو میں کہیں ختم ہو گیا. یہ المیہ نہیں ہے. ایک تو بہن کی جائیداد پہ سانپ بن کے بیٹھا ہے، اوپر سے اس کا گھر میں آنے کا حق نہیں. حساب تو بیٹے دینا پڑے گا. جو 2 حصے بیٹے کے اور 1 حصہ بیٹی کا کھا کے بیٹھتے ہو، فرشتے حلق میں ہاتھ ڈال ڈال کے نکالیں گے. اس کی جائیداد پہ سانپ بن کے بیٹھے. وہ ایک بچی کی کہانی ہے حضرت، سننا ذرا، بڑی تکلیف ہوئی اس کہانی کو سن کر. اس نے اپنے بھائی کو 40 بیگھے زمین دے دی تھی. لے بھائی کیا کروں گی، میری جائیداد تو ہی لے لے، بس جب کبھی آ جایا کروں تو وقت پہ 2 روٹی کھلا دیا کرنا. بڑی بات اس نے کہی تھی بیٹی نے. اس نے کہا تھا بھائی میں تجھے 40 بیگھے زمین دے رہی ہوں، لیکن یاد رکھنا جب آؤں گی تیرے دروازے پہ، اس لیے نہیں کہ میں 2 روٹی کے لالچ میں آؤں گی، جب بھی آؤں گی باپ کی نشانیوں کو دیکھنے آؤں گی، باپ کی نشانیاں دیکھنے آؤں گی.
اتفاق سے اس لڑکی کے حالات بگڑ گئے. حالات آج ہم یہاں بیٹھے, کل اللہ چاہے زمین پہ ڈال دے. یہ سدا حالات ایک سے نہیں رہتے, تو اترانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر امیر بنایا ہے خدا نے تو بہن کے دسترخوان پہ جا کے پلیٹ کو گھما گھما کے نہ دیکھ کہ کیسی دھلی ہے, اس کے بستر کو جھاڑ کے نہ بیٹھ کہ کیسی چادر بچھائی ہے. کچھ بھائیوں کے دماغ آسمان پہ ہو جاتے ہیں, بہنوں کے گھر جائیں گے تو یوں کپڑا لیں گے, بچھی چادر کو یوں جھاڑیں گے. اوقات دکھا رہا کمبخت اپنی, کہ یہ دکھانا چاہتا ہے کہ تیری اوقات یہ ہے کہ تو غریب ہے, میں امیر ہوں. جو چادر تو نے بچھائی ہے یہ میرے لائق نہیں ہے. اور جب برتن آگے لائے جاتے ہیں اٹھا کے پلیٹیں چیک کرتا ہے, پھر کہتا ذرا ایک بار اور پانی نکال لا. او ظالم, تجھے پتا ہے کس کے دسترخوان پہ بیٹھا ہے؟ تجھے ہوش نہیں ہے. اگر تیرے پلیٹ دھونے سے اس کا دل ٹوٹ گیا تو یاد رکھ, کوئی تجھ سے راضی ہو یا ناراض فرق نہیں پڑتا. اگر یہ روٹ گئی تو مدینے والا بھی روٹ جائے گا, خدا بھی ناراض ہو جائے گا. سوچ سمجھ کے قدم اٹھایا کر. حد کر کے پھینک دی ظالموں نے, بہنوں کو کچڑے کا ڈھیر سمجھ لیا. یہ آج بھی تیری عزت کا باعث ہیں, کل بھی تیری عزت کا باعث تھی. جب اس کے حالات بگڑے وہ بھائی کے دروازے پہ آئی, بھائی میرے شوہر کی طبیعت خراب ہے, صرف 10,000 کی ضرورت ہے. یہ کوئی بہت پرانی کہانی نہیں ہے, بہت جلدی کی کہانی ہے. اگر چغلی نہ ہوتی, غیبت نہ ہوتی تو نام بھی بتا دیتا, ایڈریس بھی بتا دیتا. لیکن سن, جب وہ بہن بھائی کے دروازے پہ 10,000 کے لیے آئی تو بھابی نے دھکا دیا اور کہا کہ ابھی تک تیری نیت میں پاپ بسا ہے, کب تک لوٹتی رہے گی. یہ کہہ کے دھکے دے کے واپس کر دیا. اور مجھے بتا, اگر دروازے سے بہنیں رو کر کے جائیں گی تو تجھ سے کس نے کہہ دیا جنت تیرے انتظار میں ہے؟ نہیں, خدا کی قسم, اگر بہن تیرے دروازے سے رو کے گئی تو دعوے سے کہہ کے جاتا ہوں جنت تیرے انتظار میں نہیں. مر کے دیکھ, اللہ قبر کو تیری جہنم کا ایندھن بنا دے. خدا کبھی بیٹیوں کے رونے کا سبب نہ بننا. اگر باپ نہیں ہے, بھائی بھائی ہو, کبھی دروازے پہ بھولے بھٹ کے بہن آ جائے تو چہرہ بگاڑنا نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں کیا نہیں کرنا؟ بولو. چہرہ نہیں بگاڑنا ہے. آج باپ نہیں ہے, یہ تو بھی جانتا ہے, لیکن بہن آئی ہے اس دیوار کو دیکھنے جو باپ نے اپنے ہاتھ سے بنائی تھی. اس درخت کے نیچے بیٹھنے بیٹی آئی ہے جو باپ اپنے ہاتھ سے لگا کے گیا تھا. اس بستر کو دیکھنے آئی ہے جس بستر پہ باپ لیٹا کرتا تھا. اس چارپائی کو دیکھنے آئی ہے جس پر چارپائی سے گھر کی رونق رہتی تھی. اللہ اکبر. اگر وہ آ جائے نا تو چہرہ بگاڑنا نہیں, بلکہ چہرے پہ خوشی لانا, ہونٹوں پہ مسکراہٹ لانا, سینہ چوڑا کرنا, دروازے پہ آ کے بہن کا استقبال کرنا. خدا کی قسم, جب تو ایسے استقبال کرے گا یار, چہرہ تیرا ہوگا, نظارے باپ کے دکھائی دے جائیں گے, نظارے باپ کے نظر آئیں گے. اور خدا کی قسم, جب تو ایسے کرے گا تو ادھر بہن کا دل خوش ہوگا, ادھر قبر میں باپ کی روح مسکرانا شروع کر دے گی. آج کہتے ہیں میں نے باپ کی روح کی آسانی کے لیے 10 فقیروں کی دعوت کی ہے. اور ظالم, تو نے 10 فقیروں کی تو دعوت کر دی تاکہ ابا کی روح کو آرام ملے. یہ بتا, تو نے بہن کی دعوت کب سے نہیں کی ہے؟ باپ فقیر سے اتنا راضی نہیں ہوگا جتنا بیٹی کو خوش دیکھ کے باپ راضی ہوگا. اگر چاہتے ہو قبر میں باپ راضی رہے تو بہنوں کی خدمت کرنا. میں اکثر کہا کرتا ہوں عثمان بھائی, اکثر یہ بات کہتا ہوں, او یار ماں کو کبھی اونچی آواز میں بھی نہ بولنا, اس لیے کہ یہ رشتہ بڑا مظلوم رشتہ ہے. جب یہ پیدا ہوئی تو سماج کے ہاتھوں ستائی گئی. کسی نے کہا یہ آئی ہے, اس کی جگہ بیٹا ہوتا, دل ٹوٹ گیا بیٹی کا. یہ ستائی گئی, پیدا ہونے کے بعد اسے تانے دیے گئے. اس نے ہوش سنبھالا, تو باہر سے آیا, تیرا بیٹا بھی دوڑ کے آیا, بیٹی بھی دوڑ کے آئی. تو نے بیٹی سے کہا پانی بھر کے لا, بیٹے کو گود میں اٹھا لیا. بیٹی کا پھر دل ٹوٹ گیا. وہ یار پھر بیٹی ستائی گئی. پھر جب بیٹی نے ہوش کی دہلیز پہ قدم رکھا تو تو اسے دیکھ دیکھ کے کہتا تھا اب بیٹی جوان ہونے لگی ہے, اب بیٹی جوان ہونے لگی ہے. تب بیٹی کا دل ٹوٹ گیا. سوچتی تھی شاید باپ پہ بوجھ بن گئی. جب باپ نے شادی میں تاخیر کی تو سماج کہنے لگا کہ ہاتھی پال رہا ہے گھر میں, اس کی شادی کیوں نہیں کرتا, بیل پال رکھا ہے. بیٹی پھر ستائی گئی, اور جب یہ باپ کے گھر سے رخصت ہوئی ہے تو جہیز کے نام پہ نوچی گئی, کیش کے نام
پہ لوٹا گیا، پیسے کے نام پہ بے آبرو کیا گیا۔ جب یہ سسرال پہنچی ہے تو کبھی بہو کے رشتے میں ستائی گئی، کبھی بیوی کے رشتے میں ستائی گئی، کبھی نندوں نے ستایا ہے، کبھی ساس نے ستایا ہے، کبھی دیوروں نے گالیاں بکی ہیں، یہ کہاں کہاں نہ ستائی گئی۔ اتنے ظلموں کے بعد جب گود